نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع غسل کے متعلق ہے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، شریعت کے مطابق غسل کس طرح سے کیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ان میں نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا سر سمیت، کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، غسل کرنے کے لیے آپ واش روم میں گئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے، واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ اور ہاتھ دھونے کے لیے اگر تو آپ شاور یوز کر رہے ہیں اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی ٹب میں یا کسی بالٹی وغیرہ میں پانی رکھا ہے اور اسے استعمال کرنا ہے تو پورا ہاتھ اس کے اندر داخل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کسی چیز سے پانی نکال کر دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اس ہاتھ کے ذریعے سے اس میں سے پانی لے کر اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا کریں گے، ہاتھ دھونے کے بعد ہم جسم پہ جس جگہ بھی گندگی لگی ہوگی اس کو دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مکمل وضو کریں گے، وہ وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ پہلی ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 3 مرتبہ سر پہ پانی بہانا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہم دائیں کندھے پہ پانی بہائیں گے، اور دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہایا جائے گا۔ اور اب اس کے بعد آپ صابن یا شیمپو جو بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن غسل کے لیے یہ دھیان میں رکھیے کہ جس وقت آپ غسل کر رہے ہیں ایک تو نیت ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے غسل شروع کیا اور دوران غسل آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جو آپ نے شروع میں سٹارٹ لیا تھا وہ وضو آپ کا ٹوٹ گیا، تو اب آپ کو دوبارہ سے غسل میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی وضو کو رکھتے ہوئے اپنے غسل کو مکمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے ابھی سر کے اوپر شیمپو لگایا، 3 مرتبہ پانی بھی بہا لیا، اس کے بعد آپ صابن لگا رہے ہیں یا شیمپو لگا رہے ہیں تو آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب آپ دوبارہ سے وضو کریں پھر شروع سے غسل کریں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اپنا غسل جاری رکھیں گے۔ جب 1 مرتبہ وضو ہو گیا اس کے بعد اگر دوران غسل وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے کہ جو جگہ کچی ہے، یعنی زمین ہے، مٹی والی زمین ہے، تو وہاں پہ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لے مکمل، لیکن پاؤں کو مت دھویا جائے۔ پاؤں اس وقت دھوئے جائیں گے جس وقت آپ مکمل غسل کر لیں گے، اور پھر سائڈ پہ ہو کے آپ پاؤں دھو لیں، لیکن یاد رہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچی زمین میں غسل یا وضو کر رہے ہیں۔ اگر آپ جیسے آج کل ہمارے اٹیچ باتھ ہیں، واش روم پکے ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی کہ ٹائل ہے، پتھر ہے یا فرش ہے، جو بھی چیز ہے، آپ کا واش روم ایسا ہے کہ پانی وہاں پہ گرتا ہے تو بہہ کے آگے چلا جاتا ہے، تو وہاں آپ وضو کے اندر ہی پاؤں دھو سکتے ہیں، بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے غسل کا مکمل طریقہ تھا، لیکن اس کے اندر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جسم پہ ایک ذرہ برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر عورتیں ہیں انہوں نے سر کے اوپر چوٹیاں باندھی ہے تو وہ اس کو کھول کے سر دھوئیں گی، اسی طرح ہاتھ میں کوئی رنگ وغیرہ یا کوئی ایسی ٹائٹ چیز پہنی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی وہاں تک نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس چیز کو ہٹا کر پانی وہاں پہ پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگی ہوئی ناخن کے اوپر تو تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ غسل کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ غسل کریں گے اور غسل کے بعد آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔